ماں بلا بھی رہی ہے پترا آ جا انہاں دا سنگ چھڑ دے تو تے سید دا پتر ہے تے کافراں نال مل گیا ہے عقیدہ بھی تیرا گندا ہو گیا ہے بےماناں نال تو مل گیا ہے تے آپ بھی بےمان ہو گیا ہے مولا نو ناراض کر چھڈیا ہے اپنے اللہ نو بھی ناراض کر چھڈیا ہے آ جا مارا جاویں گا آہدا نہیں یاسمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم جس سے اللہ دی رحمت ہوے گی او وہی بچے گا الا من رحم گلاں باتاں ہو ہی رہی ہیں وحال بینہم الموج وحال بینہم الموج اللہ نے پانی کن تو پھڑ کے اتھا کر لیا پانی کی کھل آئی اچھی اگے پردہ بن گیا پانی دا اللہ پاک فرما دینا انہوں غرق کرن لگا میرے نبی دا دل نہ دکھے میرا پتر ہے تے غرق پہ ہوندا ہے میرے سامنے میں پردہ کر چھڈیا تے پردیاں وچوں ویکھن والا کون ہے نوح علیہ السلام بھی پردیاں وچوں نہیں دیکھ رہے ہن لوگ آکھدے جی قبر دے وچوں بھی کفن دا بھی پردہ ہوندا ہے کفن دا پردہ ہوندا ہے مٹی دا بھی پردہ ہوندا ہے اے آدن مٹی دے وچوں بھی پیا ویکھدا ہے جی جڑیاں عورتاں مثالاں تے جانیاں اے تے آکھدے ظالم وچوں ہی پیا ویکھدا ہے پردہ کر کے جاؤ پردہ کر کے جاؤ یہ پردہ کر کے جانتے پھر وہ قبر دے وچوں جڑا پہ ویکھدا تے کاٹن دے کپڑے کیڑا پردہ مشرک دی مت ماری گئی ہے مشرک دی مت ماری گئی ہے اس واسطے فرمایا مننگیاں نو ویکھ رہیا اوے لوگو او جوندا بندہ بھی اکھاں بند کر رہے تو انہوں نظر نہیں آندا اے آدن مرے ہوئے نوں بھی نظر پہ آندا اندر کمرے دے وچ کنڈیاں لا لو اندر والے نوں باہر دی چیز کی نظر آنی ہے باہر والے نوں اندر دی کی نظر آنی ہے مت ماری گئی ہے کہ نہیں مشرک دی وہ لائٹ جو اندر بالی ہے تے روشنی اندر ہونی ہے تے لائٹ باہر والی بالی ہے اندر والی نہ بالی ہے تے روشنی باہر ہونی ہے اے قبر دے اوتے روشنی کرتے تے اندر اس دی کی روشنی ہونی مت ماری گئی ہے کہ نہیں مشرک دی اور جوندے نو چھڑ کے اللہ نو چھڑ کے اللہ دی وہ ذات ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اس نو اونگ نہیں آندی اس نو نیندر نہیں آندی اے بابے تے دنیا تے آئے تاں بھی کدے سو جاندے آئے کدی اونگ آ جاندی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں مینوں نہ اونگ آندی ہے نہ نیند آندی ہے میں تے ہمیشہ زندہ ہاں تے اے سوندے بھی آئے اونگ بھی آندے تے ہن مر بھی گئے تے اوتے قبر دی مٹی بھی آ کے ہن ویکھدے پئے جی سب کچھ تے سندے پئے سب کچھ اے قرآن دے مخالف ہے عقیدہ بنا لو یاد رکھیا ہے اے نہ کیا سانو دسیا کسے نہ مرن تو بعد کسے نے کوئی پتہ نہیں ہوتا دنیا تے کی ہو رہا تے کی نہیں سب کچھ جاننے والا کون ہے اللہ بہرحال نوح علیہ السلام نے پھر اللہ نے آکھیا یا اللہ ان بنی من اہلی و ان وعدک الحق میرا پتر تے او تردا ہویا آ رہا ہے مچھی مر جاندی ہے نا پٹھی ہو جاندی ہے اوہ مر کے سامنے آ گیا ہے اللہ پاک فرمایا میں جھٹکا تا ہی دیتا پانی دا تاکہ تو دیکھے نہیں لے ہن پتر کتھے گئے یا اللہ تیرا تے وعدہ سچا میں بچاواں گا اللہ پاک فرماندے میرا وعدہ بالکل سچا لیکن انہو لیس من آلک میرا وعدہ تیری آل نوں بچاواں گا اے تیری آل دے وچوں میں کڈ چھڈیا ہے تیری آل وچوں میں کڈ چھڈیا ہے اس تے عمل نبیاں والے نہیں نبیاں دے مخالف ہیں اس تے عمل مومناں والے نہیں اس تے مخالف ہیں اس تے عمل رحمان دی مشیت دے مطابق نہیں اس تے عمل کافراں والے اس تے عمل شرکیہ ہیں اس تے اعمال کفریہ ہیں اس کا عقیدہ بھی کفریہ تے شرکیہ ہے اس واسطے میں انہوں آل دے وچوں کڈ چھڈیا اس تو بعد اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو سختی دے نال منع فرمایا اے میرا پیغمبر فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم اج تو بعد اس طرح دا سوال بھی نہ کرنا جس کا تانوں علم ہی نہ ہوئے ہن اللہ پاک خود پیا فرماندا میرا پیغمبر اس تے دل دے حالات آئے تو تے اس نوں مسلمان سمجھی کھلائے اس نوں مومن سمجھی کھلائے دل دے حالات تے میں جاندا دل دیاں تاراں انہاں دیاں کافراں دے نال رلیاں تیرے نال نہیں تیری گل اس نے نہیں منی میری دعوت نو نہیں منیا اسلام اس نے قبول نہیں کیتا تے منافق بن کے رہیا اندر دے حالات میں جاندا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم اچھا پیغمبر نو پتر تے گیا بول ہن اپنی پے گئی قال انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم اے اللہ میں تیری پناہ وچ آنا اوہ میرا موضوع دی دلیل آ گئی ہے اللہم انی اسألک میں تیرے کو سوال کر انی اعوذ بک
میں پناہ منگدا اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، آئندہ میں اس طرح دا سوال نہ کراں گا۔ ان لم تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اگر تو میں معاف نہ کیتا، رحم نہ کیتا تے میں بڑا پریشان ہو جاواں گا، یا اللہ بڑا نقصان اٹھاواں گا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ دی پناہ آ کے منگی آخر، انی اعوذ کا ان اسالک ما لیس لی به علم، تے سانو بتوئی کہ اولا پناہ منگنی چاہیے اللہ پاک دی ہے۔ اللہ دی پناہ دے اندر جڑا آ گیا شیطان دی مجال ہی نہیں اتنے اپنا وار کر سکے۔ اس واسطے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کی تفسیر دے وچ میں پیغمبر دی دلیل قرآن دے وچ پیش کی۔ اسی طرح ایک اور دلیل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو سمجھایا، انہوں نے ایک وچھڑے نو پوجا شروع کر دیتی، وچھڑے دی پوجا شروع کر دیتی۔ ایک سامری یا سامری نامی آدمی، اس نے ایک وچھڑا بنایا، وچھڑا بنا کے نہ اس طریقے نال بنا ایک پاس ہوا آوے نہ تے ادھر نکلے تے او کرے باں باں باں۔ وہ سامری آ کے اوے موسیٰ علیہ السلام تے بول گئے نہ اپنے خدا کول گئے کتاب لین واسطے، موسیٰ دا بھی رب ہے تے تہاڈا بھی ہے، آؤ ایتھے جھکے دے سامنے سجدے کرو تے ہی ہے جو کچھ۔ پیچھے ہارون علیہ السلام نے چھڈ گئے، انہاں دی نگرانی رکھی۔ جدو آئے واپس تے حالت ویکھی تے ڈبی پئی ہے قوم۔ سب تو پہلے ہارون علیہ السلام نو آ کے والاں تو پھڑ لیا تے کر داڑھی تو انہاں نو کیوں نہیں روکیا؟ اے شرک دے وچ لگ گئے، قبراں دی پوجا وچ جس طرح دے لگ گئے، اے تے باں دے پیچھے لگ گئے، بچڑے دے پیچھے، اے تے اللہ نے ایک نو چھڈ کے انہاں آکھیا میرا بھائی جب نہ امی، اے میرے ماں دے بیٹے، سختی میرے تے نہ کر، میری گل سن۔ میں بڑی کوشش کی تھی انہاں روکن دی، انہاں ظالماں ایک میری نہیں بنی، اتنے مشرک پلیت آئے، انہاں میری ایک بات نہیں منی۔ قریب آ ان یقتلوننی، اے میں نے قتل ہی کر دیں دے۔ میں تے اپنی پھر جان بچاؤن واسطے چپ کر گیا تے میں آکھیا موسیٰ علیہ السلام اے نہ کر، تو پیچھے لڑائی شروع کر دیتی ہے، اس واسطے پھر میں چپ کر گیا، میں انہوں نے سمجھایا ہی۔ اس کے بعد پھر غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ دے کول پناہ منگی، یا اللہ میں سختی کر بیٹھا اپنے بھائی دے تے، اے تیرے دین واسطے سختی کی ہے۔ اچھا اگلی گل جہی میں سناؤن لگا، او بنی اسرائیل نو فرمایا تس توبہ کرو اللہ دے کولوں، توبہ کرائی اللہ پاک نے طریقہ بھی انہوں نے ایک دسیا طریقہ توبہ دا، فقتلوا انفسکم، اپنے آپ نو قتل کرو، ایک دوسرے نو مارو، یہ تہاڈی سزا تہاڈی توبہ ہے۔ اس تو بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تانوں حکم دیندا ہے گائے نو ذبح کرو۔ ہن پتہ چلدا نا، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اس گائے نو ذبح کرو۔ انہاں دے دل دے وچ تے محبت آئی، جویں ہن بھی ہندو جو لوگ گائے دا دودھ بھی نہیں پیندے تے آخدے نے اس دن مطلب ہے گوشت بھی نہیں کھاندے تے ذبح بھی نہیں کردے تے آخدے پیشاب البتہ پی لیندے ہیں، گائے دا پیشاب پی لیندے۔ او آکھن لگے ذبح کرو تاں کہ تہاڈے دل دے وچوں اس دی محبت نکلے، مقصد یہ کرنا۔ اگے ہیلے بہانے بناؤن لگ پے، ہیلے بہانے، او جی او کس طرح دی گائے ہوئے، او جی اس دی عمر کی ہوئے، او جی اس نے کوئی ہل چلایا ہوئے یا نہیں، یا کس طرح دی ہوئے، ساری پوچھتے رہے، مشقت بھی پہندے رہے۔ اللہ پاک بھی پھر انہوں سوال کرتے تھے، مشقتاں بھی پاندا ہے۔ چلو آخدن کہ ایک گھر آ یتیمہ دا تو بڑا ہی غریب آ، اس گھر او گائے دی جڑی شرائط آنے پائیے دی مل گیا، تو ایک وچھڑا انہاں دے گھر گائے مل گئی، انہوں نے نہ کیا اے سانوں وچھی مول دے چھڈو، انہاں آکھیا نہیں اسی یہ چھوٹی جی پالی ہے، پتہ نہیں کیویں پالی ہے تے اسی ہن دینے ہاں، اسی تے گھر واسطے رکھی۔ انہاں آکھیا جو منگو اسی دینے ہاں، انہاں آکھیا نہیں دینی، انہاں آکھیا ساڈا مسئلہ بڑا تے تہاڈی مہربانی، انہاں آکھیا ہاں ٹھیک ہے، اے دے نال سونا تول کے دیو، پچھی نال گائے نال سونا تول کے دے، انہاں آکھیا تول کے دینے ہاں، گائے سانوں دے چھڈو۔ بہرحال اس وقت وہ گائے لے آئے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ذبح کا حکم دیتا نا انہوں نے، ان اللہ یامرکم، اے حکم میں نہیں دے رہا، اے اللہ دے رہا، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، گائے نو ذبح کرو۔ آکھن لگے کالا، کئی آکھن لگے اے موسیٰ تو ساڈے نال ٹھٹا کردا، مزاح کردا، قالو اتتخذنا ہزوا، ساڈے نال تو مزاح کر رہے ہیں گائے نو ذبح کرنا، حالانکہ بچوں دل نہ کردا، معبود سمجھ آئے نا، اس واسطے یہ معبود نہ سمجھ دے تے ذبح کر دے۔
قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ دی پناہ منگدا کہ میں جہلا والا کام کراں، اے تے جہلا والا کام ہوندا ہے، اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ دی پناہ منگی۔ اس واسطے جدو پیغمبر اللہ دی پناہ مانگ دیا تو تسی لوگو اللہ دی پناہ دے اندر آ جایا کرو۔ تعوذ دی میں بات کر رہے ہیں، تو اس واسطے فرمایا اللہ پاک دی پناہ دے اندر بہرحال جڑا آ جاوے نا وہی کامیاب ہوئے۔ اسی طرح موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام دے ہوتے اس نے دورے پائے، زلیخا نے کمرے بند کر لے سارا کچھ، اس وقت قالت اے طلاق، اور اللہ پاک نے دیکھو موسیٰ علیہ یوسف علیہ السلام نے کی جملہ بولیا، قال معاذ اللہ، اللہ دی پناہ، اللہ پاک فرماتا ہے جنا میری پناہ منگے میں 7 کوٹھیاں دے وچ وی انہوں پناہ دے دینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا پیغمبر حرکت کرنا تیرا کام ہے تے تالے کھول دینا میرے اللہ دا کام ہے۔ حرکت کیتی حضرت یوسف علیہ السلام نے، ایک دروازے دا تالا بھی کھل گیا، دوسرے دا بھی کھل گیا، تیسرے دا بھی کھل گیا، چوتھے پنجویں چھویں ستویں دا ستے تالے کھل گئے تو یوسف علیہ السلام گاہ دروازے تے پہنچ گئے، اگوں آ گیا اس دا خاون، فور پیچھے اس جناب اس نے این کرتا پھڑیا۔ یہ اللہ دی پناہ دے اندر آ جانا۔ ایک روایت دے اندر آندا اس عورت نے یوسف دے کرتے تاج پایا، وہ کرتا پھٹ گیا، اس دے ہاتھ وچ ہی وہ ٹوٹا آ گیا، کرتے دا ٹوٹا وہ دے ہاتھ وچ ہی آ گیا، اگے زور نہ لایا نا، فوراً اگوں آ گیا۔ تے آخدی ہے فنکارہ قالت ما جزاؤ من اراد باہلک سوءا، اس کی کیا سزا ہے یہ تیرے گھر والی نے اس طرح ہاتھ پاوے۔ ہے فنکارے مکارے، قرآن نے تب بھی فرمایا انا کیدکن حسین، ان کا مکر بہت بڑا اچا ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ بڑا اچا مکر ہوتا ہے۔ دیکھو کم آپ خراب پہ کر دیا تو الزام کدے تے پہ لاندی ہے، اتھے ہی پھر شاہد من اہلہا، ایک گواہی دینے والے نے گواہی دیتی، ایک کرتا لیا ہونا ہوں ہی پتہ چل جاندہ اگوں پھٹے ہویا کہ پیچھے پھٹے ہویا۔ قرآن آتا شاہد من اہلہا، گواہی دیتی گواہی دینے والے نے، ایک عورت دے خاندان دے وچوں بندہ، بعض آتے ہیں مجھے سٹریٹ ہے، اس دا بیلی ہے اس دے خاندان دا، اس آکھیا اے مسئلہ تے میں تانوں حل کر دینا، کرتا لیا کرتا ویکھا تے پیچھے پھٹیا، اس آکھیا اے تیری بیگم دے ساری شرارت ہے، یوسف پاک دا عمل کس طرح اللہ پاک نے منہ تے مرایا، فرمایا قال معاذ اللہ، تے او پئی پردہ پاوے کدے اتے، پردہ پئی پاوے اپنے بت دے اتے۔ یوسف علیہ السلام فرمایا اے کی پہ کر دی، وہ پتہ چل گیا نا، وہی پوجا کر دی، اے کی پہ کر دی، اس آکھیا بس وہ ذرا ادھر تو شرم آندی ہے نا، تے پتہ جو کچھ من کاروائی کرنی ہے۔ اچھا یوسف علیہ السلام فرما دین کنجری عورت ہے تو، تیرا عقیدہ تے کافرانہ نظام ہے، تو اپنے معبود تو چھپ سکتی ہیں، چھپ سکتی ہیں، 7 کوٹھیاں دے وچ تو چھپ سکتی ہیں، پردہ پا دیتا ہے، وہ تینوں نہیں ویکھ رہا، تو انہوں نہیں ویکھ رہی، تو اس کو شرم تے حیا پی کر دی ہے بھی جھوٹا، مگر میرا اللہ 7 کوٹھیاں وچوں بھی ویکھ رہا ہے، میں اس تو چھپ نہیں سکتا، میں غاراں دے اندر چلا جاواں، پہاڑاں دے اندر چلا جاواں، 7 کوٹھیاں دے وچ میرا سچا رب تے سچا رب تے سونا رب مینوں ویکھ رہا، میں اس تو کیوں نہ شرم حیا کراں، میں اس تو حیا کرتا۔ بہرحال لوگ اس نو آخدے کہ مائی زلیخا، اوے پیغمبر پاک ہوندے، پیغمبر دے گھر آنے والی بھی پاک ہوندی ہے، یاد رکھیا ہے، او عورت کنجری آئی، او یوسف علیہ السلام دے گھر نہیں آن دی لائق، پیغمبر پاک ہوندہ اس دے گھر آن والی بھی پاک ہوندی ہے۔ اس طرح نہیں قرآن آتا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اس واسطے فرمایا اس طرح دی پیغمبر دے گھر نہیں ہوندی، او کوئی اور ہوے گی زلیخا، پیغمبر دے گھر جڑی ہوندی ہے شرم و حیا والی تے ماں پیو والی ہوندی ہے، یاد رکھیا، پیغمبر دی اللہ خود حفاظت کردا، پیغمبر دی اس طرح ہے کہ سفید کپڑے دے اوتے کوئی داغ وکھا دے، کوئی بندہ انگلی اشارہ کرے۔ بہرحال میں بات کر رہا کہ پیغمبر بھی اللہ دی پناہ دے اندر آ رہے، تب بھی فرمایا ہے نمازی دے تو نماز پڑھنے لگتا نا میری ثنا تے تعریف کیتی ہے،
ولا الہ غیرک تک پڑھ لے ہن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے تو پڑھتے شیطان دی شر تو محفوظ ہوے گا ورنہ شیطان تیری نماز خراب کرے گا طرح طرح دے وسواس دل دے اندر پا جاوے گا تینوں بلا دے گا تینوں آکھے گا چھوڑ انہاں نمازاں نوں جڑے خیالات ہوندے کی فائدہ تیری نماز دا رہ نہیں گئی تو پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ میں تیری پناہ وچ ہوندا اس بدماش تے کول بچن واسطے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جے تو پڑھے گا نا اللہ دی پناہ دے وچ ہے اگوں فرمایا نال بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بھی نال پڑھنا ہے ہر کام اچھا کرن دے وقت بسم اللہ پڑھ لئی کرو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ذی امر بال ہر شان والا کام ہر اچھا کام لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع جیڑا بسم اللہ دے نال شروع نہ کیتا جاوے او ابتر ہوندا ہے او بے برکتہ ہوندا ہے او اس دے وچ کامیابی بندے نوں نہیں ہوندی آپ نے فرمایا کوئی کام بھی کرنا ہوے تے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو ہن تسی اگوں قرات شروع کرنی ہے تے ایتھے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو بسم اللہ دیا بہرحال بھی برکت بڑیاں ہی برکات ہیں اتنا وقت نہیں میں اس طرف چلنا چلو ایک دو تین اشارے کردہ انبیاء علیہ السلام پیغمبر ہیں اللہ پاک دے نوح علیہ السلام ہی ہے جنہاں دا واقعہ کے سنیا نے سارا واقعہ تو سن چکے ہو کہ اللہ پاک کی طرفوں حکم آ گیا ہن انہاں وچوں کسے نہیں مننا میرا پیغمبر 950 سال ہو گئے قرآن بولیا لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس ہن جڑے ایمان لے آ چکن لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس ہن تو غم نہ کر میرا پیغمبر انہاں وچوں کسے بھی نہیں مننا ہو سکتا ہے تیرا خیال ہوے انہاں دی اولاد دے وچوں کوئی پیدا ہو جاوے انہاں دی نسل دے وچوں کوئی پیدا ہو جاوے ہو سکتا انہاں دا پتر من جاوے ہو سکتا پوترا اس دا من جاوے ہو سکتا پڑتوترا اس دا من جاوے اللہ پاک فرماتے نہیں میرا پیغمبر لن یلدوا الا فاجرا کفارا جو انہاں دے وچوں نسل پیدا ہوے گی او بھی نافرمان نہیں ہونی میں دلاں دے حالات جاندا پیدا جا کرن والا میں ہاں انہاں بھی نہیں مننا اچھا یا اللہ جو انہاں بھی نہیں مننا تے پھر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یا اللہ انہاں دا ایک گھر بھی نہ چھوڑ انہاں دا بچہ کچا بھی نہ چھوڑ انہاں دا کوئی بڈھا بھی نہ چھڑ انہاں دا جوان بھی نہ چھڑ انہاں دا بچہ بھی نہ چھڑ انہاں دی عورت بھی نہ چھڑ کوئی چیز بھی انہاں دی نہ چھڑ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا کافراں دا ایک گھر بھی نہ چھڑ اچھا لے میرا پیغمبر سے تیری دعا میں قبول کر لی ہے بنا کشتی سن لیا نے نا کشتی بن گئی سوار ہو گئے ہن میں دلیل دین لگا بسم اللہ دی میں دلیل دین لگا واقعہ سنا کے ہن اللہ پاک فرماتے ہیں میرا پیغمبر آپ بھی کشتی دے اندر سوار ہو جا اپنے ساتھیاں نوں بھی کر لے اپنے منن والیاں نوں بھی کر لے تے جانور تو سارا کیوں نا کوئی بکریاں شکریاں کتے وہ بھی بشک کتے بھی رکھے واسطے جائز ہے نا گنجائش ہے کتا بھی رکھے نے تو بھی اس کے اندر سوار کر لو لیکن مشرک نو سوار کرن دی اجازت نہیں سکا پتر ہی کیوں نہ ہو اس نو اجازت نہیں اچھا سوار ہو گئے ہن میری دلیل آن لگی نے دلیل قرآن دے وچوں بسم اللہ دی میں بات کر رہا سا ہن کشتی آ گئی ہے پانی آ گیا ہے کشتی اتنے ترن لگ پئی ہے پانی چڑھتا او شہر ڈوب گئے درخت ڈوب گئے پہاڑ ڈوب گئے آسماناں نال گلاں کرن لگ پئی ہے کشتی وہ وقت من اللہ ہی جاندا نا جڑے وچ بیٹھے انہاں دا حالات اللہ ہی جاندا نا جدو اگے بھی پانی ہوے پیچھے بھی پانی ہوے سجے بھی پانی ہوے کھبے بھی پانی ہوے ہر شے ڈوبی پئی ہوے کوئی چیز نظر نہ آندی ہوے بندہ اونی خوف دے نال ہی مر جاندا او وقت انہاں تے آیا ملا کشتی دا بن گیا اللہ دا پیغمبر ملا کشتی دا بن گیا نوح علیہ السلام ہن نوح علیہ السلام فرماندے نو لوگو میرا عقیدہ سن لو اے ایمان والیو تسی بھی بڑا عقیدہ بنا لو اے کشتی کس دی مرضی دے نال چلے گی کس دی طاقت دے نال چلے گی کس دے علم دے نال چلنی ہے بسم اللہ مجرہا بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی غفور الرحیم لے ہن اس کشتی تا چلنا بھی اللہ دی مدد دے نال اس دا ٹھہرنا بھی اللہ دی مدد دے نال جے او نہ چاہے تے کشتی چل نہیں سکتی جے چل پوے او نہ چاہے تے ہن بھی محفوظ نہیں
اتر نہ سکتے تھلے. فرمایا اللہ دی نام دی برکت دے نال بسم اللہ مجریہا و مرساہا, اللہ دے نام دی برکت دے نال اس دا چلنا بھی ہے, اس دا ٹھہرنا بھی ہے, پھر چلی بھی اللہ دی نام دی برکت دے نال, پھر ٹھہر بھی اللہ دی برکت دے نال, اللہ دے نام دی برکت دے نال. اللہ دے نام دے وچ بڑی تقویت ہے, یاد رکھیا. اے تے ہن ہو گیا جہاں مسلمان ہے انہاں دا نظریہ. تے اج کل دے مسلماناں دا نظریہ ویکھ لو کی ہے. یہ کشتی چلدی پئی ہے تے کی آخدا لے لے یارویں والے دا ناں تے ڈبی ہوئی. یہ سارا جھوٹ ہے, یہ قرآن دے بھی خلاف ہے. یہ حاجی ابو جہل ملعون دا یہ عقیدہ بھی نہیں. ہاں وہ بھی آدھا مشکل دے وقت اذا راکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, آدھا اے اللہ اے محمد تو ہی ہے کشتی پار کرنے والا. اس وقت منتا ہے مشکل دے ویلے آدھا محمد جڑی بات آخدا بھائی وہ رب ہی ہے بڑی تپار کٹے اے ظالمہ. اگے پیچھے آ کے آدھا ساڈا بابا پہنچ گیا, فلاں حضرت صاحب پہنچ گئے, کیلے والی سرکار پہنچ گئی ہے, بلی والی سرکار پہنچ گئی ہے, طوطے والی سرکار پہنچ گئی ہے, کاواں والی سرکار پہنچ گئی ہے, شاہ دولہ ولی پہنچ گیا جناب. پھر شرک شروع کر دیندا. آخدا کیا لئن اشرکت اے اللہ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین. اے گا ہن تو نجات دے دے اسی تیرے شکر گزار بن جاواں گے, شرک تو توبہ کر لواں گے, غیر اللہ دے چڑاویاں تو توبہ کر لواں گے, صرف تینوں مشکل کشا سمجھا گے. اچھا اللہ نے نجات دے دیتی. فلما نجاہم من البر اذا ہم یشرکون. پھر شرک شروع کر دیندے نے. قرآن نے شکوہ کیتا. باہر نوح علیہ السلام دی کشتی کس دے حکم دے نال چلدی ہے, اور ساڈیاں بھی کشتیاں اللہ دے حکم دے نال ہی چلدیاں. کشتیاں نوں تارن والا بھی اللہ تے ڈوبن والا بھی اللہ. اے جھوٹا قصہ لوکا بنایا ہویا. اے 11ویں والے بابے مائی نے 11ویں نہ دتی نا, اس دی مائی دے پتر دی جان جائے اس نے غرق کر چھڈی. اس نے 11ویں نہ دتی لے وہ 12 سالاں تو بعد پھر اس نے 11ویں دتی. پھر اس نے حال ہے اتنے ایک من واقعہ یاد آ جاتا میں اشارہ کر چڈا. ایک کشتی جا رہی ہے, اس کشتی کے اندر اللہ دا زندہ پیغمبر موجود ہے, حضرت یونس علیہ السلام. آخدن قرآن اندازی ہوئی, انہوں دا نام نکلیا 3 واری. انہوں نے آخیا بھائی ٹھیک ہے میری وجہ تو کشتی ڈبدی ہے, میں نکلتا ہوں باہر. ساڈے شیخ فرماندے ہیں لوگوں کشتیاں نوں پار چڑھانا یا ڈوبنا نبیاں ولیاں دا کام نہیں, میرے اللہ دا کام میں. جے کر کوئی ہور کشتیاں بیڑے بننے لگا سکتا ہوں او کشتی کدے نہ ڈبدی جس دے اندر زندہ پیغمبر موجود بیٹھا ہے حضرت یونس علیہ السلام. او پیغمبر دا شان ولیاں دی زیادہ ہوندی ہے. اے تے دسو ساری دنیا دے ولی مل جان, ساری دنیا دے ولی مل جان, پیغمبر دے قدماں دے نال بھی نہیں مل سکتے. پیغمبر دی شان اتنی ہوندی ہے, لیکن پیغمبر بھی زندہ بیٹھا ہے کشتی کے اندر موجود. اس آگے تسی بچ جاؤ میری وجہ تو کشتی ڈبدی ہے. باہر چھلانگ لگا دی اگوں. اللہ نے ایک مچھی نے فرمایا آ جاؤ تا منہ کھول, لقمہ بنا گئی. اللہ نے فرمایا خبردار مچھلی یہ میری امانت آ رہی ہے, یہ تیرا لقمہ اس نے نہیں بنانا, یعنی اس میں غذا نہیں بنانا, ہضم نہیں کرنا. یہ بھی اللہ کا حکم ہے. ان سے ہر چیز ہضم, لکڑ پتھر ہضم ہے, اللہ کا حکم ہے نا. نہیں بعد آخر 18 سال بعد آخر 26 دن بعد 36 دن مختلف اقوال ہیں. کشتی دے پیٹ دے اندر ہے اتنے پھر پڑھیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے تو سوا اس جگہ تو مینوں ویکھن والا کوئی نہیں, مینوں محفوظ رکھن والا کوئی نہیں, میری سدا سودا پکارا سنن والا تیرے تو سوا کوئی نہیں. کوئی نبیاں دا نہیں کیتا کہ اج کل دے مشرکاں دا ویکھ لو, کوئی جوندے نوں پکار رہا, کوئی مردے نوں پکار رہا, کوئی کسی نے کوئی کسی نے. اساں نبیاں والا طریقہ چھڑ دیتا, قرآن والا طریقہ چھڑ دیتا تے کھواندے مسلمان. تاں انہاں دناوے چڑھاوے چڑھاندے نہ ہوندے کہ وہ جناب مشکلاں حل کر دیندے ہیں. اوہ مشکلاں حل کرن والا اللہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا رب ہے. حضور نے یہی تعلیم دی ہے لوگوں بیڑے بننے لگان والا بھی اللہ تے تارن والا بھی اللہ ہے. اچھا بارہ اتنا وقت نہیں, میں اپنے مدعا کی طرف آ رہا. یہ صرف دائیں بائیں ذرا سمجھاؤ واسطے یہ دلائل دے رہے ہیں. فرمایا بسم اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ ہر پیغمبر نے اللہ دے کول مدد منگی ہے. نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر بسم اللہ مجریہا و مرسا. اسی طرح سلیمان پیغمبر ہے, سلیمان پیغمبر کتنی سلطنت اللہ نے دیتی ہے, بادشاہی دیتی ہے, نبوت دیتی ہے, جنت حکومت, انسانت حکومت.
پرندیاں تے حکومت، درندیاں تے حکومت، ہوا دے اتنے کنٹرول، تخت انہاں دا ہوا دے وچ اڑدا یہاں تک کہ ایک پرندہ غائب ہو گیا اس لشکر دے وچ، ایک پرندہ دی لوڑ پی گئی سلیمان پیغمبر نوں، دی لوڑ پی گئی، پرندے دے کولوں بھی کچھ کم لیندے ہیں، دی لوڑ ایک پی گئی، فرمایا وہ کتھے گیا بھائی؟ انہاں کہ حضرت دسیا بھی اس کو نہیں تو کہیں چلا گیا۔ سلیمان پیغمبر فرماندا ما لیا لا ارى الهدهد ما لیا لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین، 19واں پارہ ہے، 19واں پارہ ہے، سورہ نمل ہے، اٹھا کے دیکھو قرآن کی آہدہ، سلیمان علیہ السلام کی فرما رہے ہیں، پیغمبر کی فرما رہا مالیا لا ارى الهدهد، ہدہد ایک پرندے نوں آکھدے مالیا لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین، مینوں ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا ہے ہی ایتھے نہیں، یا تے ہے ہی ہجوم دے وچ ہے مینوں نظر نہیں آ رہا، یا ہے تے نکل گیا اتنے ہے ہی نہیں، دو ہی چیزاں، یا ہے اتنے تو مینوں نظر نہیں آ رہا اتنے ہجوم وچ، یا اتنے ہے ہی نہیں، ام کان من الغائبین۔ سوال ہے سلیمان پیغمبر ہے، اتنا بڑا اقتدار ہے جنہ تے انساناں دے اوتے سب کچھ ہون دے باوجود مگر ہدہد غائب ہو گیا، انہوں نظر نہیں پیا ہوندا، زندہ پیغمبر نوں ہدہد نظر نہیں پیا ہوندا، یہ آدن ساڈے پیر قبراں دے وچ پہ ویکھدے، او جھوٹ ہے کہ نہیں؟ قرآن سچا، قرآن سچا ہے، انہاں دے جھوٹاں نوں چھڈو، قرآن سمجھو، قرآن کی آہدہ، سلیمان پیغمبر کی آہدہ، عالم الغیب کون؟ ما لی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین، ہدہد مینوں نظر نہیں پیا ہوندا، زندے پیغمبر نوں زندہ پرندہ نظر نہیں پیا ہوندا۔ سلیمان علیہ السلام فرمایا غصہ آیا، غصہ آیا، اچھا لا اعذبنہ اللہ عذبنہ عذابا شدیدا، میں انہیں ذبح کراں گا، عذابا شدیدا، یا کوئی اور سخت سزا دے گا، یا کوئی قوی دلیل لے آئے گا۔ اور دن کوئی دیر گزری تے ہدہد آ گیا، یہ تو سلیمان پیغمبر بڑا غصے وچ ہے، وہ تو ہدہد آ گیا، ساتھیاں کیا بھئی تیری خیر نہیں، آج تیری خیر نہیں، آج استاد جی بڑے غصے وچ ہیں، حضرت صاحب بڑے غصے وچ ہیں، آج تیری خیر نہیں، آج تینے ذبح کر دیتا جانا، یا تیرے پر پڑ دیتے جانے، یا تینے سزا کوئی سخت ملنی ہے۔ اس آخیا کیوں؟ انہوں نے کہا گا تو غائب ہو گیا، انہوں نے کہا چلو اللہ خیر کرے، میں جاننا حضرت صاحب کو آئے، ہاں بھائی کتنے رہا تو کتنے ٹر گیا، اجازت تو بغیر، اس آخیا حضرت میں اتھے ٹر گیا سا، اتھوں دی خبر لے کے آیا جتوں دی خبر تانوں بھی کوئی نہیں، وقال اخذت بما لم تحط به خبرا، میں ایسی خبر لے حضرت تانوں بھی اس دی خبر کوئی نہیں، وہ ملک بڑا وڈا وادی نا ہدہد، سلیمان پیغمبر نوں آتا پیا حضرت تانوں خبر نہیں، میں ایسی خبر لے کے آیا، تانوں علم نہیں اس خبر دا، میں ایسی خبر لے کے آ گیا۔ اللہ پاک نو اس دی یہ تقریر بڑی چنگی لگی، اللہ نے قرآن بنا کے حضور تے اتار فرمایا لو لوگوں نو سناؤ، اے عقیدہ رکھو لوگو، قرآن والا، قرآن کی آکیا ہدہد آ گیا، اس آکیا حضرت میں ایک دوسری بادشاہی بھی ٹر گیا، دوسری حدود بھی ٹر گیا، اتوں ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، سورج دی پوجا کر دیں، اس ذات دی پوجا نہیں کر دے جس نے سورج نو پیدا کیتا۔ اچھا سلیمان پیغمبر سمجھیا بھئی ہو سکتا ہے کوئی بہانے پیا بناندا، کوئی بہانے پیا بناندا، سلیمان پیغمبر نے آکھیا سننظرو ان قریب میں ویکھدا تو سچ بول رہا یا جھوٹ بول رہا، ام کنت من الکاذبین، سننظرو صدقتا ام کنت من الکاذبین، تو میرا ایک رکا لے جا، میرا ایک رکا لے جا، یہ لے جا تو پھر جواب بھی لے کے آنے، واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں، جیڑی میں بات دسنا چاہتا وہ ہوں دسنی ہے۔ بہرحال وہ لے گیا رکا، وہ رسمدان وچ وڑ کے وہ ستی پہ آئے تو سینے دے اتنے رکھ کے آ گیا، جب اس پڑھیا تو سس ڈر ہو گئی، سارے نو بلایا یہ ہوا، اس رکے دے اتنے لکھیا ہوا کہ اے میں دلیل دین لگا۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں انہو من
سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ دی گال سنان لگا. اس رکعت بھی سلیمان پیغمبر نے لکھیا انہ من سلیمان. اے رکا پتہ ہی کس دی طرف آ رہا ہے؟ من سلیمان، سلیمان علیہ السلام دی طرف آ رہا ہے. سلیمان جیڑا بادشاہ بھی ہے، جیڑا اللہ دا پیغمبر بھی ہے، جیڑا اللہ دا معبود بھی ہے، اس کی طرف آ رہا. کوئی عام بادشاہ نہیں، نبوت بھی ہے، پیغمبر بھی ہے. اچھا اس کا عنوان کی سی اتنے لکھیا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے بھی بسم اللہ پہلے لکھی ہے، میں اللہ دی نصرت تے مدد کروں گا. سلیمان پیغمبر نے بھی. اور بسم اللہ دی فضیلت قرآن وچ اور ثابت ہوئی کہ نہ. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل بادشاہ دی طرف خط لکھیا. اس دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبداللہ و رسولہ. ایک خط کس کی طرف ہوا؟ من محمد رسول اللہ من محمد عبداللہ و رسولہ. محمد بن عبداللہ جو اللہ دا رسول ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے. اس کے عقیدہ بھی اپنا لکھ کے بھیج دیتا. اسی طرح اور کئی جگہ تے بہرحال اس کا واقعہ ہوندا. ہرقل بادشاہ نے بلایا ساڈے علاقے کوئی عربی آیا کہ نہیں عرب دا. انہاں آخیا جی ابو سفیان آیا. کافر نے بلایا ہاں بھئی تواڈے بندے اندر ایک ایسا شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیتا. وہ کیسا بندہ؟ او سفیان آخدا میں اس وقت کوئی جھوٹ بولنا چاہتا تے بڑا بول سکتا مگر میں آخیا جی میرا کوئی جھوٹ پھڑیا گیا نا پھر پلے کچھ نہیں رہا. انہاں آخیا حالانکہ دشمنی چلتی پی آئی حضور علیہ السلام دے نال انہاں دی. انہاں آخیا جی کیا ہی بات ہے جی انہاں دی زندگی نرالی ہے. سبحان اللہ کیا ہی بات ہے. کدے انہاں جھوٹ نہیں بولیا، کدے وعدے دی خلاف ورزی نہیں کری. اسی بتاں دی پوجا لوگ کرتے ہیں. انہوں نے آدھے ایک اللہ دی پوجا کرو، ایک اللہ دا سجدہ کرو. وہ آدھے اوے لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو. گلاں وہی کرتے ہیں. خاندان انہوں دا بڑا اچا ہے. فرمایا مجھے لگتا ہے جی وہ بندہ ٹھیک ہے، وہ سچا اللہ دا نبی ہے. اس دو عنوان بھی لکھے انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ ہی اتنے بھی لکھی ہے. تو اس واسطے فرمایا بھائی بسم اللہ دے بہت بڑے فضائل ہیں. اتنا وقت نہیں میں اور طرف جاواں. ایک آخری بات سنانا. آدھے نے کافر دے گھر ایک مسلمان خاتون کم کرتی ہے. وہ جو کم کرے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن انہوں بڑا غصہ لگے. کھپائی ہر وقت بسم اللہ کی تو کر دیا بسم اللہ کی تین فائدہ کی منڈا دیو کوئی نہ وہ چڑے. وہ کوئی کام بھی ہوئے تو بسم اللہ کوئی چیز پھڑن لگے لین لگے دین لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے آخیا آج تک ہی نا مکو ٹھپی آج اس میں بزت کریے مائی نے. اس آخیا اسی چلے شکار تے اے سونے نے انگوٹھی ہے اے پھڑ لے. اس آخیا بسم اللہ الرحمن پھڑن لگے ہمیں بسم اللہ پڑھی اے سنبھال رہا کہ میں آ کے لے لواں گا. تے شرطے انہوں آخیا جس طرح اس رکھنی ہے نا تو چک لینی تو چک کے سمندر میں سٹ چڑنی. میں مڑ اس دی بسم اللہ دی برکت ویکھدا کی ہے. انہیں انج کیتا. اس مائی نے اپنے جھولے میں جا کے نا رکھ چھڈی. وہ ویکھتے پہ آئے انہیں چک لے چک کے سمندر میں سٹ چڑی. وہ انگوٹھی بادشاہ دی. بادشاہ واپس آیا. اس آخیا بھائی آج مچھی کھان تے دل کردا پیا مچھی کھان تے دل کردا. یہ دورے تو نکلتے ہیں کئی دن لگ جاندے ہیں 1 2 4 5 7 دن ہفتہ 2 ہفتے کئی دن لگ جاندے ہیں. مائی بھی ویکھیا تے انگوٹھی وچ کوئی نہیں. پتہ چل گیا مائی نوں بھی. اس ظالم نے آ کے منگنی بھی تے ہے نا. بہرحال وہ آ کے واپس آیا. اس پہلے گل نہ کیتی میری انگوٹھی لے. اس پہلے آ کے اب مچھی تے دل کردا پیا جا بازاروں مچھی لے. مائی گئی اس لے پیسے دیتے لے بسم اللہ الرحمن پیسے پھڑے. اس دے کول گئی بسم اللہ پڑھ کے پیسے پھڑائے اور اس دے کول مچھی لے آئی ثابت مچھی. آ کے چیری